باعث فخر بزرگان دین، میرے ملت کے نوجوانوں، عزیز اور عظیم بچوں، السلام علیکم۔ گزشتہ حاضری پر بھی اذان کے متعلق کچھ عرض کیا تھا، آج اسی موضوع کو لے کے چلیں گے۔ قرآن کریم کا متن شریف مبارک عبارت یہ بہت مختصر ہے اور اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ صحاح کی صورت میں، غیر صحاح کی صورت میں، چاروں ائمہ کی فقہ کی صورت میں یہ قرآن مجید کی تشریحات ہی ہے۔ تو ہم آج بات کریں گے اذان کے بارے میں۔ اذان کا لفظی معنی ہے اعلان، اور اس کا اصطلاحی اور شرعی معنی ہے پنجگانہ نماز کے لیے اعلان، یعنی اس بات کا اعلان کہ اے ایمان والو، تمہاری عبادت کا وقت ہو چکا ہے، لہذا باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اور اس امر کا ذکر کلام حکیم میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو اذان سن کر کیا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف توجہ کرو، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاؤ، بلکہ لفظ ہے فاسعوا الی ذکر اللہ۔ فاسعوا، سعی کہتے ہیں دوڑنے کو۔ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی، اور آج بھی اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ سعی کرنا، سعی کرنا، کوشش کرنا، دوڑنا۔ ایمان والو، نماز جمعہ کا جب اعلان ہو جائے، جب ندا دی جائے تمہیں، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف کوشش کرو، دوڑو۔ وذروا البیع، اور تم اپنے کاروبار کو چھوڑو، بیع، شراء، خرید و فروخت۔ تم دنیا کے کاموں میں ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اگر خرید و فروخت کر رہے ہو تو اس کو چھوڑ دو، اگر اور کسی کام میں ہو تو وہ نہ چھوڑو، یہ بدلوانا نہیں ہے۔ چونکہ انسان زیادہ کاروباروں میں ہوتے ہیں، لہذا اس طرح ذکر فرما دیا گیا کہ تم اپنے جمعی کاروبار کو چھوڑو۔ اگر آپس میں باتیں کر رہے ہو تو وہ بھی جائز نہیں، اگر تم سو رہے ہو تو وہ بھی جائز نہیں۔ رزق حلال کمانا جب سنت رسول ہے اور عبادت ہے تو ایسی عبادت کو ترک کر دینا ضروری ہے، تو پھر باتیں کرتے رہنا اور سوئے رہنا یہ بھی جائز نہ ہوگا۔ تو جو ہی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تم اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو بڑھنے کی، چلو دوڑو۔ ذالکم خیر لکم، کاروبار کو ختم کرو، شٹر ڈاؤن کرو، باتیں ختم کرو، نیند سے بیدار ہو جاؤ، اپنی مصروفیات کو ترک کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ ذالکم خیر لکم، میرا یہ کہنا کہ گاہک بہت آئے ہوئے ہیں، ابھی چلے جاتے ہیں،
میں ذرا ٹھہر کے چلا جاؤں گا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تو اپنے کاروبار کی شان شوکت کی طرف نہ دیکھ، تو اپنے مفاد کی طرف دھیان نہ کر، میں جو کہتا ہوں اس کاروبار کو بند کر کے میرے ذکر کی طرف آ، ذالکم خیر لکم، میرا کہنا مان، میں کہہ رہا ہوں کاروبار کو بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا، نماز جمعہ کے لیے جانا، نماز کے قیام کے لیے چلے جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو اس بات کا۔ تو اس آیت سے کیا ثابت ہوگا کہ جب اذان جمعہ ہو جائے یا بھی کسی بھی نماز کا اعلان ہو جائے تو اذان کے بعد اپنی مصروفیات کو ترک کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آنا چاہیے۔ ہاں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، نماز ادا کر چکو تو کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر تم زمین میں بکھر جاؤ، جو جہاں تھا پہنچ جائے، جو جہاں جانا چاہتا ہے چلے جائے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں بکھر جاؤ اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا۔ تم پھر کاروبار شروع کر دو، سارا دن کاروبار کرو، نماز جمعہ کی اذان ہو جائے ترک کر کے مسجد میں آؤ، نماز ادا کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں بکھر جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو حضرات ذی وقار مؤذن کے بارے رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، جو مصلی امامت پر امام ہو وہ ضامن ہوتا ہے، ضمانت اس کی ہے، ذمہ دار وہ ہے، اور جو مؤذن ہے فرمایا والمؤذن مؤتمن، وہ مؤذن امین بنا دیا گیا ہے۔ امام ضامن ہے اور مؤذن مؤتمن ہے، وہ امانت دار ہے اس بات کا کہ وقت کا خیال رکھے، وقت کا خیال رکھے۔ مسئلہ سنیے، وقت سے پہلے اگر اذان پڑھی جا چکی ہو، ابھی وقت نہیں ہوا اور میں نے اذان پڑھی، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ عند الشرع مقبول نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تو مطلب کیا ہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہوئی۔ جب نماز کا وقت نہیں ہوا، مجھے بتائیے آج بروز جمعہ، جمعۃ المبارک، ہم پر نماز عصر فرض ہو چکی ہے؟ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ اس کا ابھی تک وقت ہی نہیں ہے۔ جب نماز عصر کا وقت ہو جائے گا تو ہم زندوں پر، مسلمانوں پر، عاقلوں پر، بالغوں پر نماز فرض ہو جائے گی۔ تو چونکہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تو ایک آدمی کھڑا ہو کر لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھو۔ کون سی نماز؟ جس کا ابھی وقت نہیں ہوا۔ اب سمجھ آ گئی الحمدللہ کہ اگر نماز کا وقت نہ ہوا ہو تو اذان پڑھ دی بھی جائے تو وہ عند الشرع مقبول نہیں ہے۔ وقت جب ہو جائے تو دوبارہ اذان پڑھی جائے۔ اب اس کو دوبارہ تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ پہلا تو صرف اللہ کا ذکر رہا، وہ اللہ کا ذکر ہے، ثواب ہو گیا، لیکن اس نماز کے لیے جو باجماعت نماز کے لیے اذان پڑھنا
مسنون ہے وہ سنت ادا نہیں ہوئی، لہذا یہ نہ کہو کہ اذان دوبارہ کہہ دی گئی، یہ کہو کہ پہلی اذان اب ہوئی، پہلی اذان اب ہوئی ہے، اور جو اس سے پہلے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ ذکر الہی ہو گیا، اس پر ثواب ہو گیا، لیکن وہ عند الشرع اس نماز کی باجماعت ادائیگی کے لیے اس کو عند الشرع اذان نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرا مسئلہ سنیے، ہمیں بڑی حیرانگی اور تعجب ہوتا ہے کہ جب مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں اذان کی اور آواز بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بالغ کی اذان نہیں ہے، یہ کوئی بچہ اذان پڑھ رہا ہے، تو مسئلہ سن لیجئے، بچہ اگر اذان پڑھ دے تو وہ بھی عند الشرع اذان نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو نماز باجماعت کے لیے وہ بلا رہا ہے جس پر نماز فرض ہی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ محکمہ پولیس آ کر زمین کی تمائش کرنا شروع کر دیا، گورنمنٹ کا نمائندہ محکمہ مال کا پٹواری آ کر یہ کام کرتا ہے، بات سمجھ آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ محکمہ تعلیم کے اساتذہ آ گئے ہمارے کمپنی ہنسب سے، میں تو اس کی مثال دوں گا، اور وہ آپ کر آپ کے بجلی میٹر چیک کرنا شروع کر نہیں، میں ایسی مثالیں آگے بھی ہیں، بس سمجھ جائیے یہاں کہ جس کی ذمہ داری ہے وہی کرے گا۔ تو میرا بیٹا اس پر تو نماز ابھی فرض نہیں ہے، یہ غیر متعلقہ بندہ ہے جو بالغ ہی نہیں ہے، عاقل ہی نہیں، بالغ ہی نہیں، اس پر عند الشرع نماز نافذ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو جس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں وہ بلا رہا ہے لوگوں کو کہ آؤ نماز باجماعت پڑھیں۔ یہ کس نے بلایا ہے؟ یہ اس نے بلایا ہے جس پر خود نماز فرض ہے۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جس پر نماز فرض ہے وہ اذان پڑھے گا، جس پر نماز فرض نہیں ہے وہ اذان۔ مسافر اذان پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ مسافر پر نماز فرض نہ ہو تو نہ پڑھے، فرض ہے تو پڑھے۔ اب نماز مسافر پر نماز فرض ہے یا نہیں ہے؟ مسافر کے لیے رمضان کا روزے کی معافی ہے اگر سفر شرعی ہو۔ شرعی سفر کتنا ہوتا ہے؟ 57.5 میل، یہ کلومیٹر میں بنائیں گے تو کتنا بنے گا؟ تقریباً 92 کلومیٹر بنے گا۔ اگر وہ شرعی مسافر ہے تو روزہ نہ بھی رکھے اجازت ہے، اگر وہ شرعی مریض ہے تو روزہ نہ بھی رکھے تو خیر ہے، لیکن شرعی مسافر ہو یا شرعی مریض ہو نماز معاف نہیں ہے۔ نماز اس پر فرض ہے تو چونکہ اس پر نماز فرض ہے تو وہ اذان بھی پڑھ سکتا ہے، سیدھے سیدھے مسئلے۔ مسافر بھی نماز اذان پڑھے، مقیم جو اپنے گھر میں رہتا ہے محفوظ وہ بھی نماز اذان پڑھے، اور مقتدی پر بھی نماز فرض ہے، مقتدی بھی اذان پڑھے۔ امام پر نماز فرض ہے، امام بھی اذان پڑھ سکتا ہے۔ جی معتکف اذان پڑھے یا نہ پڑھے، بس اسی مسئلے کی روشنی میں سمجھ لیں کہ معتکف پر نماز فرض ہے یا نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوں گی، دو چیزیں ہوں گی۔ اگر وہ معصوم بچہ ہے، جس طرح آج ہمارے بچوں کو اعتکاف کا شوق ہوتا ہے، ماں باپ بھی کہتے ہیں چلو ہمارا شہزادہ 4 دن اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو ہمیں بھی ثواب ہوگا، تو وہ معصوم
بچوں کو رمضان المبارک کے اعتکاف کے لیے بٹھا دیتے ہیں، وہ اذان نہیں پڑے گا۔ وہ اعتکاف جو کر رہا ہے اس کا رمضان کا اعتکاف بھی نفلی اعتکاف ہوگا، سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو رمضان کا اعتکاف ہے آخری عشرے کا وہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک نابالغ کے اعتکاف کرنے سے وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو پھر اگر وہ معتکف جو نابالغ ہے ایسے سمجھدار ہے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، تو یہ بھی میں عرض کر دوں نابالغ حافظ قرآن ہو تو وہ تراویح کی جماعت کرا سکتا ہے لیکن اذان نہیں پڑھ سکتا۔ اذان کون پڑھے گا؟ معتکف پڑھے گا جس پر نماز ماشاءاللہ فرض ہے۔ اسلام میں خواتین کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ دین اسلام میں جس طرح خاتون نسوہ عورت ہے اس طرح عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ اسلام اتنا شاندار اور پاکیزہ مذہب ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پاکیزگی کا اہتمام کیا ہے پر حد ہو گئی۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی مسجد میں اذان پڑھنے کی اجازت ہوتی تو آج حالات کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ میں زمانہ نہیں کہتا، میں اہل زمانہ کی بات کرتا ہوں۔ یہ معاشرہ اور حالات کہاں سے کہاں جائے تو لوگ اذان بھی سنتے اور ساتھ نازیبا باتیں بھی کرتے، اس آواز کے اوپر بحث بھی ہوتی اور خوش گپیاں بھی لوگ کرتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میری امت کی ماں بہن بیٹی بہو اذان پڑھے اور غیر محرم اس کی آواز کو موضوع بنا کر باتیں کریں۔ میں محمد ہوں کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو کیا حکم ہوا؟ پیارے رسول آ کر تو تطہرہم وتزکیہم، ان کو پاک کر دیں، ان کا تزکیہ کر دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اذان پڑھنے کی اجازت بولو نہیں دی۔ اگر کوئی عورت اذان پڑھے گی تو دوبارہ اذان کہنا پڑے گی، وہ اذان عند الشرع اذان نہیں شمار ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطول الناس، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو مسجدوں میں اذان پڑھنے والے لوگ ہیں، 25 سال ہو گئے اذانے، 30 سال ہو گئے اذانے پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے جب پتہ چلا نا بابا جی کا کہ اذان یا عمرے پر گئے تھے تو اذان نہ پڑھ سکے جہاں، یا فرمارے اسلام آباد گیا تھا ایک دفعہ اذان نہ پڑھ سکا اذانے، تو مجھے وہ مدینہ شریف کا تابعی یاد آ جاتا ہے جس نے مدنی 80 سالہ زندگی گزاری مدینہ منورہ میں، اللہ کی توفیق کے ساتھ 80 سالہ زندگی گزاری، اور 80 سال میں کوئی نماز بھی ایسی نہیں تھی، نماز پنجگانہ ہو، نماز تراویح ہو، نماز تہجد ہو، نماز جمعہ ہو، نماز عید ہو، نماز استسقاء ہو، نماز جنازہ ہو، ہر قسم کی نماز میں وہ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہتا ہوا نظر آیا۔ اور حد یہ ہے کہ اہل مدینہ میں سے کسی کی آنکھ نے، اہل مدینہ میں سے کسی کی آنکھ نے 80 سال تک متواتر
اس سے پہلے مسجد نبوی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ، یہ محبت والے، یہ عشق والے، یہ پیار والے، یہ اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ ہستیاں۔ معلق قلبہ معلق بالمساجد، 7 بندے گنے حضور نے قیامت کے دن جب کسی لا ظل کل شیء، کسی چیز کا جب سایہ نہیں ہوگا، وہ 7 خوش نصیب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک وہ بندہ ہے جس کا تذکرہ میرے موضوع کے ساتھ متعلق ہے۔ وہ کیا ہے کہ قلبہ معلق بالمساجد، جو چلا تو کار رہا ہوتا ہے، بن تو کپڑا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی دکان میں کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل تو مسجد میں ہوتا ہے، اس کا دل مسجد کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنین، کہ قیامت کے دن مسجدوں میں اذان پڑھنے والوں کے فخر سے گردنیں سارے معاشر کے لوگوں سے بلند ہوتی۔ اتنا بڑا مجمع ہو، جس کا قد اتنا اونچا ہو، وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اتنا جمال کہ جہاں کھڑا ہو ہر قسم کے لوگوں میں سے، بھائی اس کا سر اتنا اونچا، خدا نے کتنا اس کو شان دیا، خدا نے کتنے اس کو صحت دی، کتنا قد اونچا دیا۔ تو قیامت کے دن کتنے کتنے قدوں والے لوگ ہوں گے، سب پست ہو جائیں گے، اور مسجد میں اذان پڑھنے والا اونچا ہو جائے گا۔ اور ایک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھنے کی ترغیب، اچھا جی حضور کی ہر بات ہی بے مثال ہے، کیونکہ حضور خود جو بے مثال ہوئے۔ آقا علیہ السلام کا جو تبلیغ کا انداز ہے نا، یہ بھی بے مثال ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں بتاؤں، اچھا حضور بتا کیوں نہیں دیتے؟ یہ انداز ہے دل لبھانے کا، ترغیب دینے کا، اس میں کشش ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں تمہیں دوں نا بتا کہ اذان پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور تم سمجھ بھی لو کہ اذان کی اتنی فضیلت ہے، اذان پڑھنے کا اتنا شان ہے، اتنا اس کا ثواب ہے، تو ہر نماز سے پہلے تم لوگ جمع ہو جاؤ اور تمہاری لڑائی شروع ہو جائے۔ کوئی کہنا ہی نہیں تو نے کل اذان پڑھی تھی، دوسرا کہتا تو نے صبح کی پڑھی تھی نا، اب ظہر کی میں پڑھوں گا، تمہاری لڑائی شروع ہو جائے، اور اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے تم اپنے ناموں کی قرآن اندازی شروع کر دو۔ اگر میں تمہیں بتاؤں، بتا بھی دیا چھپا بھی دیا، نہیں بتایا، حضور بتا تو گئے ہیں کہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ تم یہاں لڑائی شروع کر دو کہ جی نہیں یہ تو ہر روز پڑھتا ہے، مجھے تو 2 دن ہو گئے میں نے اذان نہیں پڑھی، آج تو بھائی میں پڑھوں گا، اور پھر تم اپنی لڑائیوں کو ختم کس طرح کرو گے؟ قرآن اندازیاں کرو گے، جس کا نام آ گیا۔ حضور نے بتا تو دیا ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اذان کتنے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں؟ ہماری مسجد میں نماز تہجد پڑھنے والے تقریباً ایک دن 16 تھے، پھر 14 تھے، پھر زیادہ بھی تھے، کم بھی تھے، چلو 10 لگا لیتے ہیں۔ اگر 10 آدمی فجر کی نماز پہ اڑ جائیں کہ جی میں پڑھوں گا، وہ کہے جی میں پڑھوں گا، بابا جی کہیں میں، یہ تو میں ہی پڑھوں گا کیونکہ میں پڑھتا ہوں، اور قاری صاحب کہیں گے جی میرا آواز بڑا اچھا ہے، میں عربی لغو لہجے میں پڑھوں گا، آپ کو مکہ مدینہ یاد آ جائے گا، جی میں کہوں گا یار تم سارے ہی بیٹھو میں پڑھوں گا۔ تو اگر 10 آدمی، ہر آدمی یہ کہے میں اذان پڑھوں گا، تو پھر آخر اذان تو ایک ہی پڑھے گا نا، یہ تو کوئی نہیں 10 آدمی اکٹھے اذانیں شروع کر دیں، یا ایک ایک کر کے 10 آدمی یکے بعد دیگرے اذانیں پڑھے۔ تو آقا علیہ السلام نے ہمیں آسان طریقہ بتا دیا۔ حضور یہ نہیں کہتے، حضور نہیں چاہتے کہ میری امت میں سے ایک محلے میں سے ایک بندے کو فضیلت ملے، باقی سارے اذان کی فضیلت سے محروم رہیں۔ آقا علیہ السلام کا طریقہ دیکھو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مؤذن کہتا جائے تو وہ بھی ساتھ ساتھ کہتے جاؤ، اذان ایک پڑے گا
لیکن اس کے ساتھ کلمے ساتھ کلمات دہرانے والوں کو بھی اذان پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ لو جی، میں کیا کہہ چکا ہوں، آپ کو یاد ہے ابھی کہ عورتوں کو اذان پڑھنے کی عند الشرع اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ اذان پڑھنے کی اہل نہیں ہے، لیکن اذان کے ثواب حاصل کرنے کی وہ بھی اہل ہیں، کہ جب اذان مسجد سے ہو، ہماری بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، بہنیں اپنے گھروں میں مؤذن کی اذان کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر وہ کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ کہیں، بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ کہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، بیٹیاں کہیں، بہنیں کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، 4 کلمے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ان 4 کلموں کے جواب میں کہنا ہے لا حول، بولو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر آگے آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا جواب یہی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو اس کا جواب بھی ہوگا۔ مسجد میں اذان مرد پڑھے گا، مسجد میں اذان مرد پڑھے گا، لیکن امت کی عورتیں اذان کے ثواب سے محروم نہیں کی گئی، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اذان سنیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں، وہ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، اذان پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس کی زبان خوبصورت ہے یا توتلی زبان ہے، وہ گھر میں خاتون بیٹھی ہے یا کوئی سڑک پر جا رہا ہے، اور یہ بھی کمال اور کرم بالائے کرم کیوں نہیں ہے کہ اذان کے جواب میں وضو کی شرط بھی نہیں ہے، جو اذان پڑھے گا وہ وضو کر کے پڑھے گا، اذان وضو کے بغیر نہیں ہے، یعنی مناسب نہیں ہے، لیکن اذان کا جواب اگر آپ کو وضو نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں، نہیں دینا چاہیے، بولو نا، دینا چاہیے۔ اب ایک شخص اذان پڑھنے لگا، اذان پڑھتے پڑھتے وہ بھول گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، بھول گیا، یہاں کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، اب یاد آ گیا، اب کیا کرے گا؟ وہ جو کلمہ رہ گیا ہے اس کو ادا کرے، جو بھی کلمہ ترک ہو جائے، نہ ادا کیا جا سکے، وہ کلمہ دوبارہ پڑھے، اور اس سے جو اگلے کلمے ہیں وہ دوبارہ دہرا لے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ نہیں ہے کہ اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ ایک دفعہ کہا اور حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اب اسے یاد آ گیا یا پیچھے کوئی آدمی کھڑا تھا، اس نے کان میں کہہ دیا کہ تو نے کیا کیا، تو اب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کلمے مکمل ہو گئے، اب اس سے آگے جو اس نے کلمے پڑھے ہیں نا وہ دوبارہ دہرائے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ دوبارہ دہرائے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ یہ کانوں میں انگلیاں کیوں؟ یہ بات کسی ڈاکٹر سے پوچھو جو ناک گلے کا، کانوں ناک اور گلے کا ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ سوراخ آپس میں ملتے ہیں، آنکھوں کا، کانوں کا، ناک کا، گلے کا، یہ سوراخ آگے جا کے خدا کی قدرت ہے، اس کی تخلیق ہے، یہ ملتے ہیں، یعنی جب مؤذن اذان پڑھتا ہے ہمیں احساس ہو یا نہ ہو اس کے کانوں سے بھی آواز نکلتی ہے، اس ہوا کے ذریعے آواز، تو اس آواز کو بند کر دیا گیا کہ پوری کی پوری آواز منہ سے نکلے، پوری سے پوری آواز،
ایک بات۔ دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ جب کانوں میں انگلیاں لگائیں گے تو یہ سوراخ بند ہو جائیں گے، باہر کی آواز نہیں سنے گی۔ باہر کی آوازیں متاثر کرتی ہیں۔ نماز اس لیے حکم ہے کہ اے نمازی، اگر تو قرآن مجید تلاوت کر رہا ہے بلند آواز سے، تیرے پاس کوئی نماز پڑھنے والا ہے، اپنی آواز کو محدود کر، کیونکہ تیری تلاوت قرآن مجید کی آواز اس نمازی کو متاثر کرے گی اور اس کا دھیان بٹے گا۔ تو مؤذن کو کیا کہا گیا؟ کانوں میں انگلیاں لگا تاکہ باہر کی آواز تجھے متاثر نہ کرے، تو بھول نہ جائے، تو بھول نہ جائے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ جب وہ اپنے کانوں کے سوراخوں کو کرے گا بند دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں سے، تو اس کو سنائی نہیں دے گا۔ اور یہ فطری بات ہے، جس کو سنائی نہ دیتا ہو یا سنائی کم دیتا ہو، فطرتاً وہ اونچی بولتا ہے جی۔ اس لیے کانوں میں انگلیاں لگا دی گئی تاکہ وہ پوری کی پوری آواز جو ذرا ذرا کانوں سے نکلتی ہے وہ ساری جمع ہو کر منہ سے نکلے۔ خارجی آوازیں مؤذن کو متاثر نہ کریں، وہ بھول نہ جائے۔ اور جب وہ کانوں میں انگلیاں لگا کے پڑے گا، اس کو اپنی آواز بھی نہیں سنے گی یا کم سنے گی، تو وہ فطرتاً اونچی آواز سے اذان پڑے گا۔ اور جب اونچی آواز سے اذان پڑے گا، محلے میں جائے گی، پہاڑوں کے پتھر سنیں گے اور درختوں کے پتے۔ حضور نے فرمایا جہاں جہاں جو جو چیز مؤذن کی آواز سنے گی، ہر چیز قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ حضرات اسی وقت اب اذان مکمل ہوئی، ایک اور بھی تو اذان ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر، ہمارے کچھ بھائی پڑھتے، ہمارے بھائی ہیں وہ پڑھتے ہیں الصلاۃ خیر من العمل، کہ جو نماز ہے نا وہ کاموں سے بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، ہر کام سے نماز بہتر ہے، یاد الہی ہر کام سے بہتر ہے۔ تو پھر عمل ہونا چاہیے نا، عمل میں نیند بھی آ گئی، تو الصلاۃ خیر من النوم پھر کیوں ہے؟ بھئی ہم تو عمل پڑھتے ہیں، تم پھر نوم کیوں پڑھتے ہو؟ چونکہ خلق خدا اس وقت سوئی ہوتی ہے، تو پہلا اور بڑا کام سونے سے بیدار ہونا ہی ہوتا ہے جی۔ اس لیے کسی دور میں الصلاۃ خیر من العمل بھی پڑھا گیا ہے، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا اور اذان کی یہ کلمہ زینت بنا دیا گیا الصلاۃ خیر من النوم، کہ سب سے اہم کام، سب سے بڑا کام، خلق خدا سوئی ہوئی ہے اور ان کو سونے کی خدا نے اجازت دی۔ جعل اللیل سکنا، ہم نے رات کو بنایا اے حضرت انسان تیرے سکون کے لیے، خدا کی اجازت اور حکم اور قدرت کے ساتھ ساری خلق خدا سوئی ہوئی ہے۔ لہذا مؤذن یہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، سونے والوں اٹھو نماز ادا کرو، کہ نماز تمہاری نیند سے بہتر ہے۔ نیند غفلت ہے، نماز یاد خدا ہے جی۔ نیند میں خواب بھی اچھا آ جائے تو خواب ہی ہے نا، تم خواب کی دنیا سے باہر آؤ، حقیقت میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاؤ۔ الصلاۃ خیر من النوم، اذان مکمل ہوئی۔ اذان کے بعد ایک دعا ہے جو بڑی مبارک ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ جو مکمل اعلان ہوا، جو مکمل دعوت دی گئی نماز باجماعت کے قیام کے لیے، والصلاة القائمة، اور اس اذان کے بعد اذان کے نتیجے میں جو اب نماز مبعوث ہونے لگی ہے، نماز کا جو قیام ہونے لگا ہے، میں اس اذان اور نماز دونوں کا تیری بارگاہ میں واسطہ دیتا ہوں۔
آت محمدًا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے پاک اللہ، جو مکمل اعلان ہوا، جو کامل آواز دی گئی، اور اس اذان کے بعد جو حکم ہوا نماز کا اقیموا الصلاۃ، اس اذان کے بعد قائم کی جانے والی نماز کا صدقہ میری دعا ہے، آت محمد الوسیلۃ، اس محمد کو ہمارا وسیلہ بنا دے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وسیلہ بنا دینا، کیونکہ تو نے خود کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو میری جناب میں پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ۔ تو ہم نے دیکھا سب سے بڑا وسیلہ محمد کی ذات ہے۔ اے اللہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، ہمارے لیے وسیلہ بنا اور سب کے لیے فضیلت بنا، اور کیا کر وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور ہمارے آقا اور اپنے پاک بندے پاک رسول اور نبی کو اس مقام پر فائز کر دے جس کا تم نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ اس مقام پر پہنچا دے، فائز کر دے، وہ مقام عطا کر دے، اس منبر شفاعت پر ہمارے آقا کو کھڑا کر دے جس کا تم نے وعدہ کیا۔ کہاں وعدہ ہے؟ 15واں پارہ پڑھیں گے، سورہ بنی اسرائیل میں چلیں گے، اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ کچھ مسجدوں میں نماز تہجد کی اذان، بولو دو تین کو پتہ ہے نا، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ مسجدوں میں اذان فجر سے پہلے اذان تہجد پڑھی جاتی ہے۔ یہ سنت ہے، یہ سنت اصحاب ہے، کیونکہ حضور پر، ہم پر، پوری امت پر 5 فرض ہیں، آقا پر 6 فرض تھے۔ آگے چلو محمد، آگے چلو، باقی امت 5 پڑھے، آپ 6 پڑھے۔ جی حضور پر چونکہ نماز تہجد فرض تھی تو فرض نماز کے لیے حضور کے لیے اذان کہی جاتی تھی، وہ سنت آ رہی ہے، اس سنت پر وہ عمل کرتے ہیں، ان کو حق ہے۔ ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، جی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نافلۃ لکم نہیں، نافلۃ لکم نہیں، ساری امت کے لیے تہجد نہیں ہے، تہجد صرف حضور کے لیے ہے۔ حضور جب تک ظاہری حیات میں رہے حضور کے لیے مسجد نبوی میں اذان پڑھی جاتی رہی، اور حضور کے بعد پوری امت میں کسی پر نماز تہجد فرض نہیں ہے، تو فرض نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، نفل کے لیے اذان نہیں ہوتی۔ اب سمجھ آ گئی کہ جو نہیں تہجد کی اذان نہیں پڑھتے وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ ان پر فرض نہیں ہے، تو جب فرض نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تہجد کے نفل ہیں، نفلی نماز کے لیے اذان، بولو بولو، اگر سمجھ گئے ہو تو بولو، اگر نہیں سمجھے تو میری غلطی ہے، میں پھر سمجھاؤں گا۔ فرض نماز کے لیے اذان ہے، حضور پر فرض تھی، اذان ہوتی تھی، حضور کے بعد پوری امت پر قیامت تک کسی پر تہجد فرض نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ نفل ہے، تو نفلی نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی۔ ان کا اذان پڑھنا مبارک ہو، ہمارا اذان نہ پڑھنا مبارک ہو۔ انہوں نے اذان پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کیا، ہم خاموش رہے، ہمیں خاموشی سے اللہ کا قرب نصیب۔ کہو فقہ حنفی زندہ باد، آپ صرف آپ ہی، چلو آپ بھی کہیں فقہ حنفی زندہ باد۔ فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو، الجھا ہوا ہو، فقیر کو بتاؤ، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور آپ کی دعائیں حاصل کروں گا۔ حنفی کیوں نہیں اذان تہجد پڑھتے؟ آج پتہ چلا کہ چونکہ امت پر تہجد فرض نہیں ہے، تو جب تہجد فرض نہیں ہے تو کیا ہوا؟ نفل ہوا، تو نفلی نماز کے لیے اذان نہیں ہو
ہوتی، لہٰذا ہم بھی حق پر ہیں اور وہ بھی حق پر ہیں، کیونکہ حضور کی اس سنت کو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ نہ وہ کم ہے، کم ہم بھی نہیں، وہ بھی کامیاب ہے، ناکام ہم بھی نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں انہیں بھی قرب حاصل ہو گیا، حضور کا واسطہ صدقہ وسیلہ ہمیں بھی رسائی نصیب ہو۔ حضرات ٹائم ختم ہو گیا، اذان کے مسائل ختم نہیں، انشاءاللہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔